جرل باجوا کی وجہ سے میرا بیٹا آج تک نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور اس کی تھراپی تیسرے سال بھی جاری ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ تحفظ ملتا ہے یا نہیں وہ الگ بات، مگر آواز اٹھتی رہنی چاہیے، شہری کوئی بھی ہو، چاہے صحافی ابصار عالم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو جو عمران خان کے سخت مخالف بیانیے کو آگے بڑھاتے رہے، مگر ان کا بیٹا بھی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہے اور اس کا بھی تحفظ ریاست کی ذمہ داری تھا، ہے اور ہونا چاہیے۔ صحافی ابصار عالم نے ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا جرل باجوا کا بیٹا اور میرا بیٹا۔ لکھتے ہیں، پچھلے دنوں جرل باجوا اور ساتھ ان کے صاحبزادے کو دبئی میں مٹر گشت کرتے ہوئے سڑک کراس کرنے کے لیے ریڈ سگنل پر بغیر حفاظتی کمانڈو کے انتظار کرتے دیکھ کر میرا دل تو کمزور ٹوٹ ہی گیا۔ کچھ ہی ہفتوں پہلے ایک وقت تھا کہ وطن عزیز میں پاک فوج کے سپہ سالار کے گھر سے نکلنے سے کئی گھنٹے پہلے شاہراہیں بند کر دی جاتی، جہاں سے شاہی سواری کا گزرنا ہوتا۔ فوجی کمانڈو مشین گنیں اٹھائے سڑکوں کے دونوں اطراف قطار اندر قطار ایسے استادہ کھڑے ہوتے کہ فاتح کلوپترا، مصر، یونان، فرانس، اسپین، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ اور برطانیہ رومن شہنشاہ جولیس سیزر بھی دیکھ لیتا تو بروٹس کے خنجر کے وار کی بجائے حسد کی آگ میں جل مرتا۔ لکھا، مارچ 2020 میں میرا بیٹا محمد عمر اپنا پہلا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے پنڈی اسٹیڈیم کے باہر مری روڈ پر اپنے کزنز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ پہنچے تو سب مل کر پی ایس ایل کا میچ دیکھنے اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں۔ وہیں سے اس نے فون پر اپنے کزن کو اپنی لوکیشن بتائی، وہ کہاں کھڑا ہے، تاکہ وہ اس کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ یہ فون کال کرنا اس کا جرم ٹھہری، کیونکہ اس دن سپہ سالار عظیم جرل قمر جاوید باجوا نے اپنے لاڈلے بچوں کے ساتھ میچ دیکھنے آنا تھا۔ ابھی فاتح کشمیر براستہ واشنگٹن صاحب بہادر کے گھر سے نکلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن مری روڈ پر حفاظتی انتظامات ایسے مبالغہ آمیز کہ امریکی صدر بھی دیکھے تو دانتوں میں انگلیاں دبائے۔ مری روڈ پر چاروں اطراف پاک فوج کے بہادر اور پنجاب پولیس کے گبرو جوان ہزاروں کی تعداد میں سویلین کپڑوں اور یونیفارم میں ڈیوٹی پر موجود تھے۔ چھتوں پر خودکار رائفلوں کے ساتھ شارپ شوٹر کالے چشمے لگائے مشکوک افراد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سیکیورٹی اداروں کی بم پروف گاڑیاں مسلح فوجیوں کو بٹھائے مری روڈ پر زن زن کرتے ایسے گزر رہی تھی جیسے انڈیا نے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر دیا ہو۔ ان فرض شناس اہلکاروں نے جب ایک 20 سالہ لڑکے کو فون پر بات کرتے دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی۔ فوج اور پولیس کے چاقو چبند جوانوں نے فوراً اس کو گھیر لیا، میرے بیٹے سے فون چھین لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا، مزید پوچھنے پر بتایا کہ میں ابصار عالم کا بیٹا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ پاک فوج اور پنجاب پولیس کے تقریباً 15-16 شیر جوان اسے دھکا دیتے ایک بلڈنگ میں لے گئے، اندر لے جا کر سب نہتے لڑکے پل پڑے، گوسوں تھپڑوں لاتوں ٹھڈوں سے اسے مارنا شروع کیا۔ اس کا جرم بتاتے رہے کہ تمہیں نہیں معلوم آرمی چیف آ رہے ہیں، تم نے یہاں کھڑے ہو کر فون پر بات کر کے سیکیورٹی بریچ کر دی ہے، بتاؤ اس وی وی آئی پی موومنٹ کی انفارمیشن کس کو دے رہے تھے۔ اس کمرے میں دینگا مشتی کے دوران ایک پولیس والے کے ہونٹ پر ذرا سی چوٹ آئی، جس کا الزام بھی میرے بیٹے پر لگ گیا، چونکہ کشمیر پلیٹ میں رکھ کر مودی کو دینے اور دلی کے لال قلعے پر جھنڈا نہ لگانے کا دکھ ابھی کم نہ ہوا تھا، اس لیے عمر کو اٹھا کر پولیس گاڑی میں پھینکا، تھانہ نیو ٹاؤن شفٹ کر دیا۔ وہاں لے جا کر اس پر تشدد کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا اور پھر کار سرکار میں مداخلت، سرکاری ملازم پر حملہ کرنے کے الزام میں پرچہ کاٹ کر اسے عادی اور نشئی ملزمان کے ساتھ سیل میں بند کر دیا گیا۔ 21ویں صدی میں پیدا اور بڑے ہونے والے میرے گستاخ بیٹے کو پتہ ہی نہ تھا باجوہ ڈاکٹرائن کی تحلیق کرتا اس ریاست مدینہ کے ٹیکس پیئر کا بیٹا، جہاں سرکاری نوکر ہوتا ہے وطن کے مالک، عوام اس بادشاہ کے غلام اور اپنے ہی ملازموں کے غلام عوام پر لازم ہے۔ بادشاہ سلامت کی سواری گزرنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر ایسی جگہوں سے میلوں دور رہیں جہاں سے ذل الہی کا قافلہ گزرنا ہے۔ رات دیر گئے عمر گھر واپس پہنچا تو جس بیٹے کو ہمیشہ قانون پر عمل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تربیت دی، جب وہ میرے بازوؤں میں تڑپ کر رویا، میرے پاس اس کی بھیگی اور اداس آنکھوں میں کل بلاتے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرے اکلوتے بیٹے کے نفسیاتی مسائل شروع ہوئے، جن کا علاج اور تھراپی آج تیسرے سال بھی جاری ہے۔ پورے خاندان نے جو پریشانی اٹھائی وہ ایک طرف، لیکن اس کا ایک تعلیمی سال ضائع ہو گیا اور آج بھی وہ اپنے ٹراما سے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ صرف میرے بیٹے کا نہیں، اس ملک کے ہزاروں بیٹوں کا یہی حال ہے۔